مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7474۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اممتم الناس فخففوا فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير او كما قال۔ مختصر سا بڑا اہم جملہ فرمایا، جب تم لوگوں کی امامت کرواؤ تو چونکہ ان میں کبیر، ضعیف، صغیر، بڑے بوڑھے بھی، کمزور بھی، بچے بھی ہوتے ہیں، تو نماز کو ہلکا پڑھایا کرو، یعنی فخففو، اس میں تخفیف کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز لمبی پڑھاؤ اور اپنے جو مقتدی ہیں ان کی رعایت نہ کرو۔ عبادت میں بھی حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم اور بنیادی عبادات میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ نماز کو حاصل ہے، اور اس سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جانا، کتاب اللہ کی تلاوت ہونا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام جو بنے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے نمازیوں کی رعایت کرے، اپنے نمازیوں کی کیا کرے؟ رعایت کرے۔ اب اس میں پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ رعایت جو کی جائے گی اس کا تو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے خیال رکھا جائے گا، لیکن لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قرات کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی جو تلاوت کا معمول ہے نماز میں وہ کس قدر تھا، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم تو اپنے لوگوں کی بہت زیادہ رعایت ہمارے ہاں برتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آپ کی صبح کی نماز کی قرات تھی۔ ائمہ محدثین نے پورے ابواب باندھے ہیں اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نماز میں کیا تھی۔ پھر اسی طرح سے حدیث صحیح میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ظہر کی جو نماز ہے اس کے اندر آپ کی جو قرات تھی وہ 15 رکعات کے برابر تھی، یعنی 15 آیات کے برابر، یعنی ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں آپ کا جو قیام ہوتا تھا، اس قیام میں صحابہ فرماتے کہ ہم اندازہ لگاتے کہ 15 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ اور پھر سنن ابو داؤد کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو لمبا اس لیے کیا جاتا تھا کہ تاکہ نمازی پہلی رکعت میں شامل ہو سکیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر جو باقی نمازیں ہیں، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، مغرب میں صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں سورہ طور بھی تلاوت فرمائی، سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، پھر سورہ اعراف آپ نے دونوں رکعات میں سورہ اعراف کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تین والزیتون اس کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ جو نمازیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں فجر کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی۔ یعنی یہ سارے معاملات حالات و واقعات کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی معاملہ اس قدر ہو کہ کہیں سفر پر ہوں تو نماز بہت ہلکی پڑھائی گئی، اگر گھر میں ہیں قیام کی صورت میں ہے تو پھر نماز کو لمبا کیا گیا۔ موسموں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی موسم جو ہے وہ درمیانہ ہے تو اس میں قرات لمبی کر دی گئی۔ بہر طور اس حوالے سے ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی ہیں وہ امامت کرتے ہیں تو نماز میں قرات بہت لمبی کر دی۔ اب جو لمبی قرات کی تو جو ایک صحابی تھے تھکے ہوئے آئے تھے، وہ نماز کو صحیح طور پہ ادا نہ کر سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جی یہ نماز میں بڑی لمبی قرات کرتے۔ تو آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امام کو جو صحابی تھے انہیں بلا کر فرمایا، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے، نماز کو ہلکا پڑھایا کرو۔ تو یہ
ہمارے لیے کس قدر اہم پہلو ہے۔ اب اس کے بالمقابل ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں وعظ ہو رہا ہو یا ہمارے ہاں نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، تو نعت خواں جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جب تک 5-6 اشعار نہیں پڑھ لوں گا، اس کے ساتھ 2-4 اور نعتیں نہیں پڑھ لوں گا اور کلام نہیں پڑھوں گا، میں اسپیکر کی جان نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی میں اپنے سامنے بیٹھنے والوں کی جان چھوڑوں گا۔ اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ پوری نعت ہی پڑھنی ہے پھر ہی آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے پورا کلام ہی پڑھنا ہے۔ تو ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کو مختصر کرنے کا حکم فرما دیا۔ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں، دونوں اہم ترین معاملات اسلام میں، نماز اور تلاوت قرآن، حضور فرماتے ہیں ان کو مختصر کر دیا جائے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ آ رہی ہو تو پھر اس ذوق میں اللہ تعالی وہ جو اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، پھر انسان کہتا جی پڑھتا چلا جائے، کلام جو ہے اس کی تلاوت ہوتی رہے، میں سنتا رہوں۔ لیکن اگر انسان نے جلدی جانے کا ایک ارادہ کر لیا تو وہ آئے گا ہاتھ لگانے کی نیت سے، وہ پھر بھاگ جائے گا، تو پھر وہ نماز اوپر نیچے ہونے کا نام نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر ذوق کے، بغیر نیت کے انسان کر لے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح بے ڈھنگا اپنا معاملہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ و معمول فرمائے، آمین ثم آمین۔